اچھا تو یہ جو نئی جماعتیں بنی ہیں جس میں عوام پاکستان JI، یہ کیا ہمارے ایشوز کو ریز کر سکے؟ اشاروں پہ سڈنلی جاگ جاتے ہیں نا، اور جب ان کو الیکٹرک شاک تھراپی ملتی ہے، کوئی کہتے ہے کراچی پہنچ جاؤ، کراچی پہنچ جاتے، کوئی کہتے ہے اسلام آباد پہنچ جاؤ. ہم کو معلوم ہے دھرنوں کی حقیقت، لیکن دل کی خوش رکھنے کو صحیح. غالب یہ خیال اچھا ہے. عوام پاکستان جو ایکچولی نئی پارٹی ہے، آئی ڈونٹ نو کیا کہنا چاہیے مجھے. دیکھیں ذرا محتاط رہنا چاہیے، کیا پتہ کل کو مجھے پارٹی جوائن کرنا پڑ جائے. لیکن مجھے جو اعتراض اس پارٹی سے ہے کہ میں پارٹی بناؤں، آپ پارٹی بنائیں اور اس کا نام عوام رکھیں، شاید جچے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، سب میرے مطلب دوست احباب ہیں، لیکن اس عوام پاکستان کی جو ابھی تک میں نے لیڈرشپ دیکھی ہے اس میں کوئی عوامی لیڈر مجھے نظر نہیں آیا. مطلب ماشاء اللہ یہ مطلب ایک میرا خیال ہے کہ بہت بڑی ایک کنفیکشنری کے وارث ہیں شاید. مطلب اتنا زبردست مطلب سیٹھ صاحب ہیں نا، دوسرے صاحب جو ہیں ماشاء اللہ ان کی ایک بڑا والد صاحب کا ساری فیملی کا ایک آرمی بیک گراؤنڈ ہے، بڑا بڑا پرولیفک آرمی بیک گراؤنڈ ہے، اور پھر وہ میرا خیال ہے کہ اچھی منسٹریز پہ بھی رہے ہیں PMLN کے دور میں بھی، اور بڑے اچھے لوگ ہیں یہ. لیکن میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس طرح کی نوکریاں کی ہیں جیسے میں نے اور آپ نے کی ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کو سوچنا پڑا ہے کہ مطلب کہ کون سی فلائٹ لیں، کتنا پیٹرول ڈالیں، تو جو وہاں نام مجھے نظر آ رہے ہیں اس میں مجھے کوئی عوامی نام دکھائی نہیں دیے. کوئی عوامی پارٹی تو وہ ہو جو بالکل ہی عوام میں سے کوئی نوجوان ہو، کوئی ایسی خاتون ہو یا کوئی ایسا لڑکا ہو. تو میں بہت زیادہ محتاط طریقے سے یہ بات کر رہی ہوں، بیکاز میرے آف کورس سوشل کانٹیکٹس بھی ہیں، میں بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں. آئی ایم شیور ان کی نیت بہت اچھی ہوگی، لیکن کیا ان کو ایک ریئل لائف ایکسپیرئنس ہے گزارا جس طرح سے باقی عوام کر رہی ہے؟ میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ اکثر تو یہ لیڈرز ہیں، میں نے تو لیکن جماعت اسلامی چلے وہ میں نے نیا تو اس کے لیے کہہ دیا تھا تو ساتھ جماعت اسلامی بھی نکل آیا. لیکن جماعت اسلامی تو پورا عوامی جماعت ہے، ان کا اندر جو اپنا جماعت کے اندر سسٹم ہے وہ بڑا ڈیموکریٹک ہے اور جمہوری انداز سے یہ اپنے لیڈر چنتے ہیں. یہ نکلے عوام کے لیے باہر نکلی ہے، دھرنا دیا اتنی دیر. اچھی بات ہے، لیکن مجھے نا دھرنوں سے ذرا ڈر لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے میرے لیے دھرنا لفظ ہی ذرا ٹریگرنگ ہے، لیکن جماعت بھی تو چینج ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ زین، میں اور آپ، میں تو ایکچولی بجلی کے بل سے مجھے ذاتی طور پہ تکلیف ہوئی ہے، میرے سارے کرو کو تکلیف ہوئی ہے. مجھے بہت زیادہ جب میں کام پہ جاتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں سارا دن کہ میں صبح 8 بجے سے نکلتی ہوں، رات کو 10 بجے تک ہماری فلمنگ ہوتی ہے، کیونکہ ہم ظاہر ہے ٹریول کرنا پڑتا ہے. اور مجھے گلٹ فیل ہوتا ہے، کیونکہ میں سوچتی ہوں چلو میرے تو کوئی اخراجات نہیں ہیں، میرے چھوٹے بچے نہیں ہیں، یہ 50,000 70,000 لاکھ روپے میں میرے ساتھ خوار ہو رہے سارا دن. اس کو پیچھے گھر سے بیگم صاحبہ بجلی کے بل کے اسکرین شاٹیں بھی بھیج رہی ہوگی. آئی ڈونٹ نو، کیونکہ میں کتنے لوگوں کی ہیلپ کر سکتی ہوں. میرے اوپر بھی تو ٹیکس بڑھا دیا ہے نا، جیسے لوگ آپ جیسے لوگ جو کہ ٹیکس، کیونکہ ہم تو چھپا نہیں سکتے، ہم تو نہیں چھپا سکتے. بالکل، ہماری تو کوئی شوگر ملیں نہیں لگی ہوئی ہیں، ہم تو کچھ چھپا ہی نہیں سکتے. ہم تو بچوں کو نہ باہر پیسے بھیج سکتے ہیں کروڑوں میں، کیونکہ پتہ چل جائے گا، پتہ نہیں ہے کیسے پیسے جاتے کیسے ہیں باہر، آتے کیسے ہیں. ہم تو جو کچھ ہوتا ہے بینک کی کال آ جاتی ہے جی، ہم تو لیگل رہتے ہیں. تو مجھے جماعت اسلامی کا بھی جب یہ دھرنا ہوا تو مجھے خیال آیا کہ، اور آپ سے میں سوال پوچھوں زین، آپ جائیں، آپ دھرنا دیں، اسلام آباد میں دھرنا دیں، لاہور میں دھرنا دیں بجلی کے بلوں کے خلاف، پیٹرول ڈیزل ٹیکس کے خلاف، میں آپ کے دھرنے میں آؤں گی. میں دیکھتی ہوں آپ کتنا بندہ اور کتنی جگہیں بند کر سکتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، سمجھ گیا میں. جب میں کر لیتی ہوں، لگیں گے کنٹینر میرے لیے پورا اسلام آباد بند ہوگا؟ بات بہت اچھی بات ہے، دھرنا دینا چاہیے. اور مجھے انفیکٹ میرا
جب لگا دھرنا تو مجھے میرے پرسنل اسسٹنٹ نے کہا کہ میڈم آپ کچھ نہ کہیں کیونکہ عوامی جو ہے نا ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں. بالکل ایسی ہے. لیکن میں نے نا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو بات یہ ہے کہ آپ کو خیال آتا ہے کہ اب کیوں ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے. جماعت اسلامی کو میں نے ایز اے صحافی بہت پہلے سے کور کیا. سراج الحق صاحب امیر بننے والے ہیں, میں نے یہ خبر بریک کر کے بتائی. لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا بڑا کلوز کانٹیکٹ منصورہ سے سب سے زیادہ رہا. اگین لائک اینی پارٹی, جماعت اسلامی کے جو فالوورز ہیں, جو لڑکے ہیں جو کام کرتے ہیں, انفیکٹ ہمارے جو اچھے سیاستدان ہیں ان کی ٹریننگ جماعت اسلامی سے ہوئی اور پھر وہ باقی پارٹیز میں گئے ہیں. تو ان میں وہ ایک ٹریننگ ایک سیاسی جماعت کی بہت اچھی ہے. لیکن آپ نے شروع ہی میں کہا کہ ایک جماعت جو ایک سیٹ کبھی نہیں نکال سکی, تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, میں اس بات کے خلاف ہوں کہ آپ اپنے ذہن اپنے سوچ سے کام نہ کریں اور کسی کا اعلی کار بنیں. میں میری جو ایک ذاتی ایک پرائڈ کہہ لیں, تجربہ بھی ہے جی, ایگزیکٹلی. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دیٹ, لیکن جب آپ جو آپ خود کرنا چاہتے ہیں نا, لیکن آپ مجھے کہیں کہ ایسے کرو تو وہ پھر آپ وہ ڈائریکٹر کے, وہ رائٹر کے ایسے ایکٹر بن جاتے ہیں. ظاہری سی بات. میں اس کے خلاف ہوں, اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوا ہے. آج جتنے لوگ ہیں یہ کوئی انجام اچھا نہیں ہے. میں آپس میں مل بیٹھ کے بات کر کے کمپرومائز, کیونکہ پارلیمنٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپس میں آپ بات چیت کریں. اس کے بالکل حق میں ہوں. پارلیمنٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ آپس میں پارلے کریں, بات کریں. بالکل, وہ اور بات ہے. مریم نواز صاحبہ نے ابھی ایک اسکیم شروع کی ہے, اپنا گھر اپنی چھت. 15 لاکھ روپے کا قرضہ دے رہی ہیں 5 مرلے پلاٹ پہ. کیا سمجھتی ہیں 15 لاکھ میں گھر بنتا نظر آتا ہے آپ کو؟ اتنی مہنگائی ہے. میں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس اسکیم. 15 لاکھ میں مطلب اگر آپ کے 5 مرلے پہ 5 مرلہ زمین ہے آپ کے پاس, اپنا ٹھیکیدار بھی دیں گی. ٹھیک ہے, 15 لاکھ سیریسلی, مطلب اٹس اباؤٹ ٹائم میں بھی اپنا گھر بنا لوں. 15 لاکھ میں بن سکتا ہے. 15 لاکھ میں تو جی اگر بن سکتا تو میں آئی تھنک کچھ سال پہلے تک بھی نہیں بنتا تھا. آئی ڈونٹ تھنک کہ 14 لاکھ میں تو کوئی آپ وہ جو پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں جب آپ زمین کی وہ مارکنگ کراتے ہیں, وہ بھی نہیں, رجسٹری انتقال وہ تو ہو جاتا ہے تقریباً. نہیں وہ جو مارکنگ وغیرہ جو آپ چاکنگ جو کراتے ہیں, نہیں آئی نو فور دا فیکٹ کہ کیا کہوں میں, مطلب لیکن اگر لائک اے سیٹ اپنا ٹھیکیدار دیں کوئی مجھے 15 لاکھ میں بنا دے تو سب سے پہلے میں گھر بناؤں گی. پھر